لیکن میری ہمیشہ کوشش رہی کہ آئین اور قانون کے بیچ میں رہے، میرے ملک کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہ اتنا خوف کیوں ہے؟ یہ جو ان کو کیوں ڈر ہے اتنا زیادہ؟ پہلے میں ذرا یہ الیکشن کمیشن، اصل میں تو میں آج الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ، لیکن پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ خوف کس چیز کا ہے، اور یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ پتہ چلانا ہے کہ یہ ایک دم اسلام آباد کو بند کر دیا، کنٹینرز لگا دیے، لوگوں کی زندگی عذاب کر دی کہ پتہ نہیں کوئی حملہ ہونے لگا اسلام آباد میں۔ دیکھیں ان کو خوف کیا ہے؟ خوف شروع کدھر سے ہوا کہ انہوں نے ایک پاکستان کی آئینی حکومت اللہ کا کرم سے ہر مشکل موڑ سے نکلتی گئی۔ پہلے انہوں نے ایک بینکرپٹ اکانومی چھوڑی، اس سے نکل گئی اللہ کے کرم سے۔ اتنی بڑی وبا صدی میں ایک دفعہ آتی ہے کرونا، اس سے اللہ کا کرم ہے کہ دنیا نے اکنالج کیا، بہترین طریقے سے نکل گئی۔ پھر کموڈٹی سپر سائیکل آیا، یعنی کہ دنیا میں قیمتیں بڑھ گئیں، وہ بھی اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنے کی پوری کوشش کی اور کنٹرول رکھا، سازش کے تحت گورنمنٹ گرا دی۔ اور جب گورنمنٹ گرائی تو ان سب نے سوچا کہ اب یہ اس تحریک انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، اور یہ سارے مطمئن ہو گئے۔ اللہ کا کرم ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے رب نے لوگوں کے دل ایسے موڑے کہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی، اللہ نے لوگوں میں بیداری پیدا کی، شعور آ گیا قوم میں، قوم سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی 25 مئی کو۔ انہوں نے 25 مئی کو جو ظلم کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ نہ میرے وہ جو فیملیز نکلیں، جو ہمارے ایم پیز، ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ 3 بجے رات کے چھلانگیں مار کے پولیس آئی، اور جو انہوں نے خوف پھیلایا، جو شیلنگ کی گئی۔ یہ آپ یہاں ہیں آج ایف9 پارک میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈی چوک پہ انہوں نے کس طرح کا ظلم کیا۔ اپنی پولیس، اپنے رینجرز ربر بلٹس چلا رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دشمن فوج آ گئی ہے۔ اور انہوں نے کیوں کیا؟ وہ خوف پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دفعہ ان کو دباؤ گے، مارو گے تو یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اللہ کا کرم ہوا کہ جب اور انہوں نے جو الیکشن کروائے، بائک الیکشنز کروائے پنجاب میں، انہوں نے سمجھا کہ آرام سے یہ جس طرح الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جو ساری پنجاب کی انتظامیہ ان کے ساتھ تھی، جو ان کو خفیہ مدد ہر طرف سے مل رہی تھی، انہوں نے سمجھا کہ آرام سے دھاندلی کر کے الیکشن جیت جائیں گے۔ وہ ان کو سب سے بڑا جھٹکا پڑا۔ قوم جس طرح نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کی دھاندلی کے باوجود یہ الیکشن ہار گئے۔ اور یہ جو الیکشن جیتے بھی ہیں، جس وقت میں آج چیلنج کرتا ہوں، خاص طور پہ 2 پنڈی کا اور وہ جو مظفر گڑھ کا الیکشن تھا، جس وقت اس کو صحیح معنی میں اسکروٹنی کی جائے گی، پتہ ہوگا کہ انہوں نے دھاندلی کی۔ دھاندلی انہوں نے ہر جگہ کی، دھاندلی کے باوجود ہار گئے۔ پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی، پیسہ انہوں نے چلایا، انہوں نے پہلے ہمارے لوگوں کے اوپر پیسہ چلایا، خریدا، لوگوں کو لوٹے بنائے۔ پھر انہوں نے پارٹی توڑنے کے لیے پیسہ چلایا کہ ہماری پارٹی کسی طرح ٹوٹ جائے۔ جب یہ سب کچھ فیل ہو گیا تو اب انہوں نے آخر میں یہ الیکشن کمیشن کو ڈھونڈا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب قتل کیا گیا تھا تو ان کو خوف تھا کہ وہ اگر پبلک میں آ گیا تو وہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور یہ جو لوگ آج اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے،
یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پوری مدد کی جب بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا. یہی لوگ تھے. اب انہی لوگوں نے الیکشن کمیشن ڈھونڈ لی ہے. کمال بات یہ ہے کہ نون لیگ کی ڈیلیگیشن جاتی ہے الیکشن کمیشن کو ملنے. اب یہ سوچیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر کیس چل رہا ہے اور ان کی ڈیلیگیشن جاتی ہے, سینئر ڈیلیگیشن, الیکشن کمیشن کے پاس اور کہیں کہ تحریک انصاف کا فنڈنگ کیس جلدی سے کرو. اور وہ ایسا ان کا حکم ملتا ہے کہ وہ یہ آپ کے سامنے یہ جو فائنڈنگز ہیں, یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے, یہ اصل میں ان کے جو حدود تھے اسے باہر نکل گئی الیکشن کمیشن. یہ چیزیں کہہ ہی نہیں سکتی تھی. میں بھی ان کے اوپر ذرا 3-4 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. یہ کر ہی نہیں سکتی تھی جو انہوں نے کیا ہے. اور اس کے پیچھے خوف ہے. اور خوف کس چیز کا ہے؟ کہ قوم آزاد ہو رہی ہے, کہ قوم ان کے جو جکڑوں یہ جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا قوم کو, اس سے نکلتی جا رہی ہے. ہر قسم کا کنٹرول کرو, قوم نہیں نکل رہی. نہیں, قوم سنبھالی نہیں جا رہی. اس کو کنٹرول کرو, اس کو غلام بناؤ. الیکشن کمیشن ایک طریقہ ہے. الیکشن کمیشن کیا طریقہ ہے؟ اس سے کیسے قوم غلام بنتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں, الیکٹ کسی کو کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں حکومتیں, کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے, کس کو کیا دینی ہے. اس لیے میں نے پوری کوشش کی, 2.5 سال کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. میں پھر سے اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے اس سے کیا فائدہ تھا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو کنٹرول کرتے ہیں نا خفیہ ہاتھ بیٹھ کے رزلٹ, وہ نہیں کر سکتے اس سے. کیونکہ جیسے ہی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے, بٹن دباتے اور رزلٹ آ جاتا ہے سامنے. وہ جو گیم چلتی ہے, جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, اس کے بیچ میں جو چکر چلتے ہیں, جو ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. پٹن ایک ہمارے جاننے والے نہیں, یہ ایک این جی او ہے جو کہ الیکشنز کی سرویز کرتا ہے. اب پٹن کے مطابق اس این جی او جو الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے, جو ان کے اوپر سرویز کرتا ہے, اس کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں, میں اپنی ساری قوم کو آ کے سمجھیں کہ میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ ای وی ایم آئیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. کیونکہ اس پٹن کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کرنے کے, اور 163 میں سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے. دوسری ٹیکنالوجی کا جو استعمال تھا, یہ اس سے ساری دنیا, ہندوستان بھی اس ای وی ایم کی ٹیکنالوجی, ایران بھی یہ استعمال کر رہا ہے. میرے پاکستانیوں, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میرے کرکٹ شروع کی میں نے, تو اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے. جس ملک میں جائے اس کے اپنے امپائر ہوتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیم باہر ہارتی تھی, وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں اگلی ٹیم نے اچھی گیم کھیل کے ہرایا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ امپائروں نے ہمیں ہرا دیا ہے. پاکستان اور انڈیا کے میچ میں خاص طور پہ اتنی کشیدگی ہوتی تھی آپس میں, کیونکہ وہ دونوں ٹیمیں اگر ہم ہندوستان میں کھیلتے تھے, ہم سمجھتے تھے ان کے امپائر ان کی مدد کر رہے ہیں, وہ جب یہاں کھیلتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے امپائر کرتے ہیں. تو میں وہ کیپٹن تھا اور ہماری وہ پاکستان ٹیم تھی, دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی. آج کرکٹ کے میچ میں جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی اور نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے جو جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے سب تسلیم کر لیتے ہیں. یہی میری کوشش تھی اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ. لیکن کس نے اس کو روکا؟ یہ 2 جماعتوں نے روکا. ان دونوں نے پورا زور لگایا تاکہ یہ نہ آئے مشینز. اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟
جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پوری طرح سیبوٹاج کیا کہ ہم کسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ لائیں. اس سے اب صرف یہ سوچیں کہ اس کو مجھے کیا فائدہ تھا، اس کا مجھے نیوٹرل امپائرز کا کیا فائدہ تھا. اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں میرے پاکستانی قوم، آپ کنٹرول ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے، آپ حکومتوں کو گرار اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں الیکشن کہ فلانے کو اتنی سیٹس دے دو، اچھا اس کو اتنی سیٹس دے دو. یہ اس طرح اس ملک کی جمہوریت کو سب سے بڑا طریقہ کنٹرول کرنے کا الیکشن کمیشن ہے، اور یہ طریقہ الیکشن کروانے کا. اب مجھے یہ بتائیں، جب سے میں جانتا ہوں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، سینٹ کے الیکشن کے اندر ایم پیز کو خریدا جاتا ہے، ہر جگہ نہیں، کئی جگہ بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں. ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پختونخوا سے نکالا جو بکے سینٹ کے الیکشن میں. ان کی تصویریں بھی چلی کہ وہ پیسے 5-5 کروڑ روپیہ ان کو دے رہے ہیں، ان کی بلکہ ویڈیوز بھی چلی. ہم نے پوری کوشش کی کہ جناب شو آف ہینڈز کریں، آپ کیوں یہ خفیہ ووٹنگ کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے پیسہ چلتا ہے. سپریم کورٹ کو میں داد دوں گا، انہوں نے کہا کہ ووٹ کو ویریفائی کرنا، یعنی کہ پتہ چلنا چاہیے کہ ووٹ ایک میرا ایم پی کس کو ووٹ کر رہا ہے. اس الیکشن کمیشن نے نہیں ہونے دیا. اور پھر یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں پیسہ چلتے ہوئے ویڈیو پکڑی گئی. وہ ویڈیو پکڑی گئی. دنیا میں سوچیں کہ کیا ہوتا کہ اگر آپ کا ایک ایم پی پیسے لے رہا، سینیٹر پیسے لے کے بن رہا ہوتا. سوچیں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کا کیا ری ایکشن ہونا تھا. لیکن یہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. پھر بائی الیکشن ہوا خانے وال میں، پیسے دیتے ہوئے لوگ پکڑے گئے. لاہور میں الیکشن ہوا، پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے. پھر یہ ہماری منڈی لگی یہاں سندھ ہاؤس میں، ساروں کو پتا تھا ریٹ کتنا ہے، 20 سے 25 کروڑ روپیہ لوگوں کو ایم پیز کو خریدا جا رہا ہے، ایم این ایز کو. کوئی الیکشن کمیشن کو فرق نہیں پڑا، کوئی کسی کو میڈیا، یعنی جو اس ملک کے اندر سوچے ہمارے بچے دیکھ رہے تھے، اس ملک کی یوتھ دیکھ رہی ہے، کوئی کسی کو ان کو ایسے الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ یہ اس کا کیا مثال جا رہا ہے ہمارے ایم این ایز بک رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے پبلک ریپریزنٹیٹیوز، پبلک کے فیصلے کرنے ان کی بہتری کے لیے، وہ پیسے پہ بک رہے ہیں. کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کیونکہ بدقسمتی سے یہاں ابھی بھی پوری کوشش، وہ قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس ملک میں، یہ کرپٹ لوگوں کے علاوہ، جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں آپ کو، اس ملک کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، عوام کی رائے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. یہ کبھی بھی اس ملک کو، جو میں آج کہہ رہا ہوں، حقیقی آزادی تب ملے گی جب ایک آدمی گاؤں سے اٹھ کے جب اپنی ووٹ کہے گا کہ ہاں میری ووٹ سے یہ ملک میں آپ تبدیلی لا سکتا ہوں. کیوں اتنی کم ہے ووٹنگ پاکستان میں؟ ساتھ والے ملک میں 70% ووٹنگ ہے. کئی ملکوں میں ووٹنگ دیکھیں کتنے لوگ نکلتے ہیں. کیوں نہیں ہمارے لوگ نکلتے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری ووٹ سے فرق ہی کچھ نہیں پڑے گا، اس لیے لوگ نہیں نکلتے. اور وہ یہ الیکشن کمیشن کی جو حرکتیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ کنٹرول کرتے ہیں بیٹھ کے. یہ جمہوریت نہیں آنے دیتے. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی. تو میں یہ صرف آپ کو یہ سیناریو بتایا کہ اس ملک کے اندر ہم کس قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب آ جائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی نے فنکشن کرنا ہے تو اس کو پیسہ چاہیے. پیسے کے بغیر کیسے پارٹی چل سکتی ہے؟ اور پارٹیز کیوں نہیں، آپ یہ بھی سوچیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے اس ملک کے اندر، بڑے بڑے نام آئے، ہیروز تھے پاکستان کے، ایئر مارشل اصغر خان، اے کیو خان، اور میں کتنوں کے نام لوں جو بڑے نام تھے جنہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنائیں، لیکن نہیں چل سکے. کیوں نہیں چل سکے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اب پیسہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو دو مافیاز ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کی پارٹیز کے پاس پیسہ ہے، لیکن دوسرے
کدھر سے پیسہ لے کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ سب کو پتا ہے کہ جب سے نواز شریف آیا پاکستان کی پالیٹکس میں 1985، جو بھی پاکستان کی پالیٹکس سمجھتا ہے 1985 کو یاد رکھیں، وہ تھا جب ہماری پالیٹکس بدلی ہے اس ملک میں، جب سے انہوں نے ضیاء الحق نے نواز شریف کو لے کے آیا. اس کو تو سیاسی آدمی نہیں تھا، اس کی تو حلقہ ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے پولیٹیشین بنا؟ پیسے چلا کے، پلاٹس دے کے، رشوتیں دے کے، چھانگا مانگا کی سیاست شروع ہوئی. ادھر سے پاکستان کی پالیٹکس اور ہی مہنگی ہونی شروع ہو گئی. تو جو لوگ اس سے پہلے پالیٹکس کا سوچ بھی سکتے تھے، جو عام مڈل کلاس یعنی جو تنخواہ دار یا جو پروفیشنلز، ان کے لیے پالیٹکس اتنی مہنگی ہوگی کہ وہ پالیٹکس سے باہر ہونا شروع ہو گئے. اور یہ دو مافیاز بیٹھ گئے. میں جب پالیٹکس میں آیا تو 14 سال تک ہماری پارٹی چھوٹی رہی. وہ کیوں چھوٹی رہی؟ کیونکہ بڑا مشکل تھا پیسہ اکٹھا کرنا. کیونکہ لوگ ابھی تک، میں تو عوام کے پاس سے گیا پیسے اکٹھے کرنے، اور تو میں تو پہلے دن سے ان دونوں کو مافیاز کو چیلنج کر رہا تھا. تو ہمارے لیے پیسہ اکٹھا کرنا بڑا مشکل تھا. اللہ کا کرم ہوا تب بھی اس نے لوگوں کے دل بیدار کیے، لوگوں کے دل موڑے، اور لوگوں نے پیسہ دینا شروع کیا. سب سے پہلے پیسہ کس نے دیا؟ بیرون ملک پاکستانیوں نے. انہوں نے کیوں پیسہ دیا؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان میں شعور ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، یورپ میں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ دو مافیاز آ رہے ہیں، باریاں لے رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کیا. تو وہ کیسے سپورٹ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا. یہ یاد رکھیں کہ آدھا پیسہ شوکت خانم کا بیرون ملک پاکستانی دیتے ہیں. تو انہی لوگوں نے پھر میں وہاں جب پیسے اکٹھے کرتا تھا امریکہ میں، برطانیہ میں، انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم آپ کی پارٹی کو بھی پیسہ دینا چاہتے ہیں. تو پہلے پیسہ ادھر سے اکٹھا ہوا. اور یہ پہلی دفعہ، اب سب کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے، پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی وہ تھی تحریک انصاف. اور اس نے باقاعدہ، اور پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے؟ مثلا برطانیہ کی پارٹیز کیسے پیسے اکٹھا کرتی ہے؟ وہ کھانے کرتی ہیں، کھانے پہ لوگ آتے ہیں، لوگ ہر ٹیبل خریدتے ہیں، وہ ان ڈونیشن سے وہ پھر پارٹی کی طرف جاتی ہے. یہ امریکہ میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، ساری دنیا میں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. ان دو پارٹی سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں فنڈ ریزنگ کی؟ کیونکہ ان دو پارٹیز کو کوئی پیسہ دے گا ہی نہیں. ان سے پوچھے ہم کیوں کہتے گئے کہ ہمارے کیس بھی سنیں اور ان دونوں پارٹیز کے کیس بھی سنیں. لیکن اس الیکشن کمیشن نے جبکہ 2 دفعہ عدالتوں نے کہا کہ ہمارے اکٹھے کیسز سنیں، اس نے یہ بالکل ان کے کیسز نہیں سنے، اور نہ ہی اس نے سننے ہیں. کیونکہ جس دن آپ سب کو پتا چلا کہ ان کی فنڈ ریزنگ کیا ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ چلتی کیسے ہیں پارٹیز، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیس ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کون لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو وہ اسی لیے ان کی فنڈ ریزنگ سامنے نہیں آ رہی. تو ہم نے سب سے پہلے فنڈ ریزنگ شروع کی. دنیا میں گیا، ہمیں بلائے، ہم نے اپنے سیلز کریٹ کیے. ہماری پی ٹی آئی امریکہ بنی، پی ٹی آئی برطانیہ بنی، تھوڑے تھوڑے پیسے شروع کیے. اس طرح ہماری پارٹی اوپر آنی شروع ہوئی. اب یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، جہاں تک مجھے یہ سمجھ آئی ہے، یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا، وہی غلط ہے. یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے. مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو 31 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں، وہ کیا ہے پھر؟ اگر وہ پیسہ نہ ہے تو پاکستان اگلے دن بینکرپٹ ہو جائے. تو یہ اپنے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں. انہوں نے جس طرح میں نے کہا آدھا پیسہ شوکت خانم کا ہر سال بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. جب یہاں زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں. جب یہاں سیلاب آتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب
آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ. میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ؟ انہوں نے کہا جو ایل ایل سی بنی ہوئی ہے ہماری امریکہ میں، اس نے کہا کہ یہ کوئی فورن کمپنی ہے. آپ سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے، ایل ایل سی کا مطلب جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنتی ہے امریکہ میں، یہ قانون کے مطابق آپ کو بنانی پڑتی ہے. اگر آپ امریکہ میں پیسے اکٹھے کریں تو آپ کو لیگل اینٹی بنانی پڑتی ہے قانون کے مطابق. اور قانون کے مطابق اگر آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی، تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا. امریکہ میں لوگ پیسہ نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ لیگل اینٹی ہے. شوکت خانم کے لیے میں جب پیسہ اکٹھا کرتا ہوں انگلینڈ سے اور امریکہ سے، تو ہمارا IKCA رجسٹرڈ چیریٹی ہے. لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ پیسہ ہمارے پاس نہیں بھیجتے، وہ پہلے ادھر پیسہ دیتے ہیں، ادھر سے پیسہ آتا ہے. اسی طرح جو پاکستانی LLC کو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. فورن فنڈنگ ہے کیا؟ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا کریں کیونکہ وہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. فورن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ اکٹھا کریں، مثلا نیسلے ہے، اگر آپ اس سے پیسے لیں تو یہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. اس لیے یہ اس کو یہ پروہیبٹڈ فنڈ ریزنگ ہے. اور فورن فنڈنگ یہ بھی اب انہوں نے 2017 کے بعد قانون بنایا کہ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر بیرون ملک کوئی کمپنی سے بھی پیسہ لے تو وہ غلط ہے. ہمارے سارے پیسے یہ جو ساری رپورٹ آئی ہے یہ ہے 2012 کی. تو سب سے پہلے تو 2012 کی جو رپورٹ آئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ ذرا ویڈیو دیکھیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ویڈیو چلائیں تاکہ آپ سب دیکھیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہے. میرا نام مراد انصاری ہے اور میرا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں آیا ہے ایز اے نان سٹیزن جس نے PTI الیکشن کیمپین کو فنڈز بھیجے ہیں. تو میں جس کلیئرفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پاکستانی نیشنل ہوں اور میرے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے، پاکستان کی اور کینیڈا کی. تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستانی. میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، PTI کی سپورٹر 1996 سے ہوں. میاں اختر جاوید میرا نام ہے. 2013 میں PTI کا یہاں PP89 پیر محل سے ٹکٹ ہولڈر تھا. میری کمپنی زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ 1992 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی فیصل آباد میں، جس کی رجسٹریشن اور ڈاکومنٹ سارے میں نے دکھائے ہیں. میں نے پارٹی کو 10,000 روپے چندہ دیا تھا، جو کہ انہوں نے ابھی میرے دوست نے بتایا کہ آپ کا نام فارن فنڈنگ میں آ گیا. میں حیران ہوں ECP کے اس فیصلے کے اوپر کہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے اور اس کا دفتر ہر چیز پاکستان میں موجود ہے اور کوئی اس کا فارن ایسا کوئی نہیں ہے اکاؤنٹ یا کمپنی. اور ایون نہ تو میں کوئی نیشنلٹی ہولڈر ہوں، ہم پیورلی پاکستان سے ہیں اور ہم نے یہاں سے حبیب بینک آف پاکستان سے پیمنٹ ٹرانسفر کی تھی اور حبیب بینک اکاؤنٹ میں بھیجی تھی. بند کرو نا. 3، 2، جی تو یہ تو انہوں نے کہا، یہ آپ نے خود ان کی زبان سے سن لیا، اور یہ زیادہ تر اس طرح کے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب یہ فورن فنڈنگ کر رہے ہیں. دوسری انہوں نے ایک اور بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلب سے پیسے آئے ہیں اور ووٹن کرکٹ کلب کا جو مالک تھا وہ ہے عارف نقوی. اور یہ اب ذرا یہ غور سے سنیں
کہتے یہ ہے کہ وہ 2012 میں جو عارف نقوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فراڈ کیا تھا. پیسے ہم 2012 میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فراڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا. اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فراڈ کا وہ ہوتا ہے 2018 میں, 6 سال کے بعد. جب ہم نے عارف نقوی اس سے جو میرے لیے کھانے کیے, ایک کا دبئی میں کیا تھا اور ایک یہ انگلینڈ میں ووٹن کرکٹ کلب, ایک میچ اس نے کیا تھا, میچ فیسٹیول تھا, اس کے بعد کھانا کیا تھا جیسے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی کوئی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اور پھر ایک فائنینشیل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ, اور فائنینشیل ٹائمز کا وہ جو ایک اس کا آرٹیکل ہے, لیکن فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے $20 ملین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے, وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 ملین دیے ہیں تحریک انصاف کو, لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان 2 بھائیوں کو 5 ارب روپیہ, وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا. تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی, غیر قانونی نہیں تھی. اس کی کمپنی, اس نے پیسے اکٹھے کیے, اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے. 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق. 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے, بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں, کون سی غلط کام اس میں, کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فوراً فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے. اور پھر ایک اور انہوں نے چیز کی, تو میں چاہتا ہوں میری قوم یہ پوری طرح سمجھے. انہوں نے کہا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کیونکہ اس نے دستخط کیے تھے ان اکاؤنٹس کے اوپر 2012 میں. میرے پاکستانیوں, آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا فرق ہوتا ہے ایک ایفیڈیوٹ کا اور ایک سرٹیفکیٹ کا. اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے. ایفیڈیوٹ آپ وہ دیتے ہیں جو شہباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں انڈر اوتھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا. اس کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں. ایفیڈیوٹ وہ ہوتا ہے جب اگر میں اپنی پراپرٹیز بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ میری کون کون سی پراپرٹیز ہیں, یا اس کو جب اپنے کاغذ درج کرواتے ہیں تو تب آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ یہ ساری پراپرٹیز میری ہیں اور میں اس کو ایفیڈیوٹ دے رہا ہوں. سرٹیفکیٹ کا بالکل مختلف مطلب ہے. اب میں شوکت خانم, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شوکت خانم کا سالانہ جو کہ بجٹ ہے وہ تقریباً 16 ارب روپیہ ہے. میں ہوں چیئرمین بورڈ کا. میرے سامنے وہ آتا ہے بجٹ, وہ سائن کروانے کے لیے جو یہ سرٹیفکیٹ جو جس کی یہ بات کر رہے ہیں, شوکت خانم کا. اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے, انہوں نے پورا دیکھا ہوتا ہے, پھر وہ آڈیٹرز وہ دیکھتے ہیں اس کو, پھر وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس دیکھ لیے ہیں تو اب آپ اس کے اوپر سائن کر دیں. اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے, کیونکہ میں ان کے اوپر رلائی کر رہا ہوں. میں نے تو 18 ارب کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرنی, میں تو اپنے آڈیٹرز اور اکاؤنٹنٹس کے اوپر کہوں گا. تو یہی وہاں ہوا. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ پیش کیے تو میں نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے, اور سائن کر دیا. اس کے اوپر یہ کہ سارے نون لیگ بڑے خوش ہوئے ہیں, یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوئے ہیں کہ جناب وہ موقع مل گیا, راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا. ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے, جو مرضی کر دو, یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, قوم بیدار ہو گئی ہے, تو چلو اب ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرو.
किसी तरह कोई चीज पकड़ लो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। ये जो प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया है पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। यही इलेक्शन कमीशन थी, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि 2 अंडर ट्रायल 24 अरब रुपए के केसेस, और इस इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की। कौन से दुनिया के मुल्क में इस तरह के चोरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है? किधर था ये इलेक्शन कमीशन तब? एक एक चीज ढूंढ के आप बता रहे हैं जी वो किसी ने कोई $100 दिया, ओहो फॉरेन फंडिंग होगी। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है? और आपने बाकियों के देखे 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौन से मुल्क के अंदर जमानत पे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है? किधर थी इलेक्शन कमीशन तब? और इनके साथ मिलके मुझे अफसोस होता है कि ये हमारा 22 करोड़ का पाकिस्तान है, अजीम ख्वाब पाकिस्तान, उसके ये लोग बैठे हुए फैसले करने वाले, और इनके पीछे भी वो लोग जो हैं जाती अना के लिए और अपने मफादात के लिए वो ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये जो सारा ड्रामा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बैरूनी आका गोरी चमड़ी वाले जो बाहर से इनको हुक्म करते हैं, उनके कहने पे कि जी किसी तरह इसको रास्ते में कंट्रोल करना है पाकिस्तान, कहीं आजाद ना हो जाए मुल्क, इनको बिल्कुल जकड़ के रखो, जो हम कहें वो, जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ कहता है, लाइफ सपोर्ट मशीन पे रखो ताकि कंट्रोल रहें, ताकि गुलाम रहें। ये जो सारा ड्रामा है ये हमें गुलाम रखने के लिए है। जिस तरह के इस तरह का जो इन्होंने ये बैठ के नून लीग से और पता नहीं किसने और इनकी मदद की है इस तरह का डॉक्यूमेंट देने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुन लें, ये आपको जो भी करेंगे डराने की, धमकाने की और ये मीडिया के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करने की, आपको समझना चाहिए कि इस वक्त जंग है हकीकी आजादी की। हमने आजाद होना या नहीं होना, या इसी तरह चलते रहना है? पीछे से डोरियां कंट्रोल हुई, इलेक्शन कमीशन कभी आ गया, मीडिया के जरिए कभी किसी की प्रोपेगेंडा करके किसी को बुरा भला कह दिया, और ये चोर जो 30 साल से चोरी कर रहे हैं ये मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं। ये मुल्क बना था, मैं फिर से आप सारी अपनी कौम को जगाना चाहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका नारा था, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। ये हमें इन झूठे खुदाओं या बैरूनी मुल्क के उन आकाओं के सामने झुकाना चाहते हैं, और ये कंट्रोल के तरीके हैं। ये सिर्फ कि किसी तरह हम कंट्रोल कर लें इनको। ये कौम जो मैंने देखा है, मैं आज आपको कहूं कि जो 4 महीने में मैंने अपनी कौम को देखा है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि ये कौम में बेदारी आ गई है। ये किसी सूरत जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, ये जो बेदारी और शऊर का जिन निकला है बोतल से, ये वापस नहीं जाएगा। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है ये कौम। ये ला इलाहा इल्लल्लाह उस नारे पे बनने वाली कौम है। ये किसी सूरत इन चोरों को और डाकुओं को और इनके पीछे जो कंट्रोल कर रहे हैं इस मुल्क को, ये अब इनके कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं। लेकिन मैं आप सबको कह दूं कि ये आसानी से जंग नहीं जीती जाएगी। ये ना समझ, ये शुरुआत है अभी। ये जो लोग हैं जिनको मैं शैतान के चेले कहता हूं, ये आराम से इतनी देर से इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, ये जाने नहीं लगे। आप सबको मेरे साथ मिलके जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और इंशाअल्लाह मेरा ये अल्लाह पे यकीन है। फिर से मैं कहता हूं, जो मैंने 4 महीने से ये देखा है कौम के अंदर बेदारी, जिस तरह कौम निकलती है बाहर, इंशाअल्लाह हम उस सफर पे निकल गए हैं जिधर हम हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।